امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قلم سے رمضان مبارک 2022 کی پرکیف یادیں، یاد رمضان، عرض مؤلف مع ترمیم و اضافہ۔ الحمدللہ، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہزاروں خوش نصیب پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں۔ 1443 سن ہجری مطابق 2022 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشق رمضان بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اعتکاف کیا۔ اس دوران ایک اسلامی بھائی نے امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ اس ماہ مبارک میں اپنے مبارک ہاتھوں سے روزانہ تاریخ تبدیل فرما کر ایک تحریر لکھیں تو یاد رمضان کا تحریری مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا، جسے سارا سال دیکھ پڑھ کر رمضان مبارک کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ ماشاء اللہ، آپ نے 3 رمضان مبارک 1443 سن ہجری سے روزانہ کچھ مدنی پھول لکھنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ رنگین رسالہ بنام یاد رمضان انہی تحریرات کا مجموعہ ہے۔ آپ بھی ان مدنی پھولوں کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو مہکائیں، بلکہ ہو سکے تو فریم بنا کر گھر آفس میں سجائیں اور عاشق رمضان امیر اہل سنت کی طرح سارا سال ماہ رمضان کو یاد کر کے پڑھتے رہیں۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، یعنی اے اللہ پاک ہمیں رمضان سے صحت و عافیت کے ساتھ ملا۔ رسالے کا انداز، صفحات کی نمبرنگ ماہ رمضان کی تاریخیں بھی ہیں، یعنی جو تحریر جس تاریخ کی ہے وہی صفحہ نمبر ہے۔ ہر صفحے پر لنک QR کوڈ دیا گیا ہے، جسے اسکین کر کے اس تاریخ کو ہونے والا مدنی مذاکرہ دیکھا سنا جا سکتا ہے۔ عوامی دلچسپی و خیر خواہی کے پیش نظر ہر صفحے پر ایک روحانی علاج بھی پیش کیا گیا ہے۔ ثواب کی نیت سے اس رسالے کو خوب عام کیجیے اور برکتیں حاصل کیجیے۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان، آ بھی جا ماہ سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان جان میں آ جاتی ہے جان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، اس میں اترا ہے قرآن، تجھ میں بخشش کا سامان ہے لا ریب ماہ غفران، 11 ماہ کا تو سلطان، فضل رب سے ہے رمضان، مجھ کو بخش پے رمضان، یا حنانو یا منان، غم رمضان کا دے رحمان، اشک بہاؤں میں ہر آن، مجھ کو مدینے میں رمضان، کاش میسر ہو رحمان، آ جا آ بھی جا رمضان، تجھ پہ فدا عطار کی جان۔ یاد رمضان 3 رمضان مبارک 1443 سن ہجری، جس سے بن پڑے وہ مسجد سے کچرا وغیرہ نکال دیا کرے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر شروع کرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ الکریم سفر میں آسانی ہوگی۔ یاد رمضان 4 رمضان مبارک۔ الحمدللہ، ابھی رات تقریباً 2:15 بجے مدنی مذاکرے سے فراغت ہوئی۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آمین۔ آج کے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول، مجھے اچھائی کرنے والا اچھا اور برائی کرنے والا برا لگتا ہے۔ الحمدللہ، مجھے رمضان سے پیار ہے۔ لا الہ الا اللہ بکثرت پڑھا کرے، انشاءاللہ الکریم قید سے جلد رہا ہو جائے گا۔ یاد رمضان 5 رمضان مبارک۔ الحمدللہ، ابھی رمضان شریف کے 5ویں روزے کے صبح کے 8 بجے معمول کے مطابق عیادتوں اور تعزیتوں وغیرہ کے اجتماعی پیغامات کی ریکارڈنگ سے فارغ ہوا ہوں۔ آج کے پیغامات میں بیان ہونے والے مدنی پھولوں میں سے ایک مدنی پھول
امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا مسلمان کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاء اللہ الکریم روزی میں برکت ہوگی۔ یاد رمضان 6 رمضان مبارک۔ الحمدللہ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ اور چھٹا روزہ ہے۔ رات ہونے والے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول۔ سفید لباس میں نماز پڑھنا اور مردوں کو کفن دینا اچھا ہے۔ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے۔ یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاء اللہ الکریم روزگار کی پریشانی دور ہوگی۔ یاد رمضان 7 رمضان مبارک۔ الحمدللہ رمضان مبارک میں بعد نماز فجر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں روزانہ معتکفین میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت مل رہی ہے۔ آج آپس میں معافی تلافی کی ترغیب دی گئی۔ مدنی پھول فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک معاف کر دینے سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے۔ سورۃ الشمس کو پڑھ کر مرگی والے کے کان میں پھونک مارنا بہت مفید ہے۔ یاد رمضان 8 رمضان مبارک۔ الحمدللہ آج 8واں روزہ ہے۔ فجر کے بعد بیان کیا جانے والا ایک مدنی پھول۔ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، چاہے نابینا ہو یا بینا یعنی دیکھنے والا۔ جس کو بھی نمازی کا پتہ چل گیا اب گزرے گا تو گناہگار ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے۔ یاد رمضان 9 رمضان مبارک۔ رمضان مبارک میں جہاں خوش نصیب ننھے منھے بچوں کے روزہ رکھنے کی خوشیوں بھری خبریں سننے کو ملتی ہیں، وہیں کئی بد نصیب نوجوانوں کی ایسی خبریں بھی ملتی ہیں جو فرض ہونے کے باوجود رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے۔ اللہ پاک ہدایت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیجئے، انشاء اللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ یاد رمضان 10 رمضان مبارک۔ الحمدللہ آج فجر کے بعد یہ بھی مدنی پھول بیان کیا۔ وتر کا سلام پھیرنے کے بعد کی ایک سنت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وتر میں سلام پھیرتے 3 بار سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری بار بلند آواز سے کہتے، ہے کوچ عشرہ رحمت کی عنقریب اب آہ، عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب، یا اللہ یا حی یا قیوم کا آسیب زدہ بکثرت ورد کرتا رہے، انشاء اللہ الکریم آسیب جاتا رہے گا۔ یاد رمضان 11 رمضان مبارک۔ گزشتہ رات کے مدنی مذاکرے سے ایک مدنی پھول۔ مریض کی عیادت کو جائیے کہ سنت ہے، مگر اتنا زیادہ نہ رکیے کہ مریض پریشان ہو جائے۔ تیرے کرم سے ملا مغفرت کا ہے عشرہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب، لا الہ الا اللہ 11 بار نئی رکابی پر لکھ کر پینے سے انشاء اللہ الکریم لقوے سے نجات ملے گی۔ یاد رمضان 12 رمضان مبارک۔ الحمدللہ آج بعد فجر معتکفین کو تلاوت سننے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ مدنی پھول بھی دیا۔ تلاوت سننے کی فضیلت حدیث پاک میں ہے، جو شخص قرآن شریف کی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ آیت اس کے لیے نور ہوگی۔ یا شاہ مدینہ ماہ رمضان کا صدقہ، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ سورۃ البینہ لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیجئے، انشاء اللہ الکریم یرقان جاتا رہے گا۔ یاد رمضان 13 رمضان مبارک۔ جمعہ مبارک۔
ایک نیکی کی 70 نیکیاں۔ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ چونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے، لہذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا ہے۔ یا قابضو یا باسطو 30 بار ہر روز پڑھیے، انشاءاللہ الکریم دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ یاد رمضان 14 رمضان مبارک۔ روزے دن میں رکھے جانے کی حکمت۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے دن میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ دن میں روزے رکھے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بدنی عبادت میں محنت اور نفس کی مخالفت چاہیے، اسی پر اجر ملتا ہے۔ رات میں انسان ویسے ہی نہیں کھاتا پیتا، لہذا رات میں کھانا پینا چھوڑنا محنت نہیں، نیز رات سونے میں گزرتی ہے، جس سے روزے کی عبادت کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ یاد رمضان 15 رمضان مبارک۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کا جشن ولادت مبارک ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا، بزرگی کیا ہے؟ فرمایا، نقصان کرنے والے کو کچھ عطا کرنا اور قصوروار کو معاف کر دینا۔ راکب دوش شہنشاہ یا حسن ابن علی کر دو کرم۔ دائمی مریض ہر وقت یا معیدو پڑھتا رہے، اللہ رب العزت صحت عنایت فرمائے گا۔ یاد رمضان 16 رمضان مبارک۔ غصہ آئے تو اس کو دور کرے، غصے کے مطابق کر نہ گزریں۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں، غصہ ہر برائی کی چابی یعنی کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر لوگ غصے ہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یا ملکو 90 بار جو غریب و نادار روزانہ پڑھا کرے، انشاءاللہ الکریم غربت سے نجات پائے گا۔ یاد رمضان 17 رمضان مبارک۔ نماز کی ایک سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر ہیئت یعنی اچھی حالت کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو، کیونکہ نماز میں رب عز و جل سے مناجات ہے، تو اس کے لیے زینت کرنا اور عطر لگانا مستحب ہے۔ یا قدوس کا جو کوئی دوران سفر ورد کرتا رہے، انشاءاللہ الکریم تھکن سے محفوظ رہے گا۔ یاد رمضان 18 رمضان مبارک۔ مسلمان کو ہر تکلیف پر اجر ملتا ہے، صبر جنت کا خزانہ ہے۔ یا اللہ پاک ماہ رمضان کا صدقہ مجھے بخش دے، آمین۔ یا سلام 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ یاد رمضان 19 رمضان مبارک۔ مغفرت کروانے کا عمل۔ حدیث پاک میں ہے، بے شک جس شخص نے 70,000 بار لا الہ الا اللہ کہا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس کے ایصال ثواب کے لیے کہا گیا اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ یا باریئو 10 بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ الکریم اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ یاد رمضان 20 رمضان مبارک۔ ہر آفت سے حفاظت۔ یا مہیمنو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ ہو مغفرت پے رمضان یا خدا یا رب، الوداع عشرۂ مغفرت الوداع۔ یا قہارو 100 بار اگر کوئی مصیبت آ پڑے تو پڑھیے، انشاءاللہ الکریم آسان ہوگی۔ یاد رمضان 21 رمضان مبارک۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی کے ارشادات۔ اپنے شہزادے امام حسن رضی اللہ عنہ سے یہ بھی فرمایا، نمبر 1 سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے، نمبر 2
سب سے بڑی غربت بے وقوفی ہے۔ جہنم سے آزادی کا اشرا، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ یا قابدو یا باسطو 30 بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاء اللہ الکریم وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ یاد رمضان 22 رمضان مبارک، جنت میں چلے جاؤ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، جنت میں چلے جاؤ۔ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے۔ یا رافع 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاء اللہ الکریم اس کی مراد پوری ہوگی۔ یاد رمضان 23 رمضان مبارک، ایک مقبول نیکی دنیا کی ساری دولت اور بادشاہت سے بہتر ہے۔ یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے۔ ڈراؤنے خواب آتے ہوں گے تو انشاء اللہ الکریم نہیں آئیں گے۔ یاد رمضان 24 رمضان مبارک، عجیب بات سن کر سبحان اللہ وغیرہ کہے یا خوشخبری پا کر الحمدللہ پڑھے، بہرحال ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا نام لینا بہرحال عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ 65 بار لکھ کر اپنے پاس رکھنے والا انشاء اللہ الکریم ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ یاد رمضان 25 رمضان مبارک، الوداع ماہ رمضان۔ اے لوگو، تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ الہی آ گیا رمضان کا آخری جمعہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا یا رب۔ جمعۃ الوداع مبارک ہو۔ اگر راستے میں کتا بھونکنے اور حملہ کرنے لگے تو یا حی یا قیوم 3 بار پڑھ لیجئے، انشاء اللہ الکریم کتا چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ یاد رمضان 26 رمضان مبارک، بلاؤں سے حفاظت، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاء اللہ الکریم شریر جنات کی شرارت اور فالج و لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ آہ رمضان اب جا رہا ہے۔ بچہ یا بڑا گم ہو جائے تو سارے گھر والے بے شمار بار یا جامع یا معید کا ورد کریں، اللہ پاک نے چاہا تو مل جائے گا۔ یاد رمضان 27 رمضان مبارک، کہا گیا ہے دوست گنوانے میں اور دشمن بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم خریداری کرتے وقت پڑھتے رہنے سے انشاء اللہ الکریم چیز اچھی اور وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق ملے گی۔ یاد رمضان 28 رمضان مبارک، ماہ رمضان کے آنے پر خوش اور جانے پر غم زدہ ہونا خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ دکان یا مکان یا مال و اسباب پر روزانہ یا اللہ 49 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاء اللہ الکریم مختلف نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ یاد رمضان 29 رمضان مبارک، عید صرف رنگ برنگے کپڑے پہننے، سیر و تفریح کرنے اور اچھے اچھے کھانے کھانے کا نام نہیں۔ عید تو اللہ کریم کا شکر ادا کرنے، خیر خیرات کرنے اور رضائے الہی کے کام کرنے کا دن ہے۔ الوداع اب چل دیا تو اے ماہ رمضان ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام 321 بار پڑھ کر حسب توفیق کوئی میٹھی چیز بچوں میں تقسیم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم مراد پوری ہوگی۔ یاد رمضان 30 رمضان مبارک، عید کے دن خوشی و مسرت ظاہر کرنا اور تقبل اللہ منا و منکم یعنی اللہ پاک ہم سے اور تم سے
نیک اعمال قبول فرمائے کے ذریعے مبارکباد دینا مستحب ہے۔ اسی طرح مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا بھی، بلکہ یہ یعنی ہاتھ ملانا تو تمام نمازوں کے بعد اور ہر ملاقات کے وقت سنت ہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، یا اللہ 100 بار سوتے وقت پڑھنے سے انشاء اللہ الکریم شیاطین کی شرارت نیز فالج اور لقوے کی آفت سے حفاظت ہوگی۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان پڑھ یا سن لے اور کم از کم ایک رسالہ خرید کر کسی کو تحفے میں دے، اسے ماہ رمضان کا حقیقی قدردان بنا اور اس کا رمضان مبارک کے صدقے خاتمہ بالخیر فرما کر بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔